صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قوم سمود جو ایک مشہور قبیلہ ہے اور اپنے دادا سمود کی وجہ سے سمود کہلاتا ہے۔ سمود کے بھائی کا نام جدلیس ہے۔ سمود اور جدلیس آبر بن ارم کے بیٹے ہیں جو سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قوم سمود خالص عرب ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور تبوک کے درمیان الحجر کے مقام پر سکونت پذیر رہا ہے۔ اس قبیلے کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھی پیغمبر بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب مجاہدین اسلام تبوک جا رہے تھے تو اسی علاقے سے گزرے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد واقع ہوئی۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک محبوب بندہ جن کا نام صالح بن عبید ابن ماسخ بن عبید بن حاضر بن سمود بن آبر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ بتوں اور غیر خداؤں کی پوجا چھوڑ دو اور توحید کو گلے لگا لو، بت پرستی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، لیکن اکثر لوگ کفر کرتے رہے اور آپ سے بحث و مباحثہ اور کیل و کال میں مصروف رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے تبلیغی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں تو کافروں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ چند بدبختوں نے آپ کی اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت بنایا تھا۔ بس اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غالب و قادر مطلق ہستی نے انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں عالی شان محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات، سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے، ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور ذلیل سمجھتے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کہ تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ایمان والے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں۔ بس انہوں نے پونچھیں کاٹ ڈالیں اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو تو پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، تو وہ صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ سورہ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک جھٹلایا اہل حجر نے رسولوں کو، اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی نشانیاں، مگر وہ ان سے درگردانی کرتے رہے اور کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر، اور وہ بے خوف و خطر رہا کرتے تھے۔